دنیا بھر کے علاقوں سے بھی ایسی ہی وارداتوں کی اطلاع ملی۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، کہیں دیوار چڑھائی، کہیں کسی جگہ بندہ چوکیداری پر بٹھایا، کہیں کتے رکھوالی کے لیے رکھے، مگر مردے چوری ہونا بند نہ ہوئے۔ میں شہر کے بڑے ہسپتال کے پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ میں لیب اسسٹنٹ ہوں۔ ڈاکٹر وسیم کے ماتحت کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ وہ پوسٹ مارٹم اسپیشلسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ قتل ہو یا طبی موت، کوئی لاش اس کے ہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتی ہے۔ لاش کی کھال اتار کر دوبارہ سینے میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ دنیا پور میں ایک مردہ خانہ تھا جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد مردہ چوری ہو جاتا۔ ہفتے میں ایک بار یہ عمل ضرور ہوتا تھا۔ انتظامیہ کو چوکیدار پر شک تھا، مگر جب سی سی ٹی وی کیمرے سے چیک کیا گیا تو وہ اپنی جگہ ڈیوٹی پر قائم رہا۔ انتظامیہ نے ایک زندہ شخص مردہ خانے میں بیڈ پر سلایا تاکہ شاید کوئی سراغ مل سکے، مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ انہی لاشوں کے درمیان رہ کر وہ مجھے فقیر اپنا اپنا سا لگنے لگا، جس کو میں اسٹیشن سے گزرتے ہوئے اکثر کھانا دیتے ہوئے شہر کی طرف نکل جاتا۔ بالکل زندہ لاش کی طرح اس کی شکل تھی۔ گاؤں والے اسے ٹیشن سائیں کے نام سے جانتے تھے۔ گاؤں کے چودھری گلزار کے چھوٹے بیٹے مختار علی کے کہنے پر مجھے یہ پوسٹ ملی تھی۔ مختار علی میرے بچپن کا ساتھی تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے 10 جماعتیں پاس کی تھی اور اس کے بعد سکول چھوڑ کر بھاگ گیا۔ چودھری گلزار نے بھی اس پر زیادہ زور نہیں دیا۔ آخرکار اتنا بڑا رقبہ سنبھالنے کے لیے اسے اپنے بیٹوں کا سہارا درکار تھا۔ ولی پور سے شہر کا راستہ تقریباً 40 منٹ کا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ پٹڑی کی دوسری طرف ایک کچی پکی سڑک سیدھا شہر کو جاتی تھی۔ یہی میرا روز کا راستہ ہے۔ اس دن میری نائٹ شفٹ تھی، چنانچہ میں دوپہر کو گھر سے نکلا۔ اسٹیشن کے راستے حنیف چائے والے کا ڈھابا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے چودھری گلزار کا منشی اختر نظر آیا، جو گاؤں کے نئے انسپیکٹر سے باتیں کر رہا تھا۔ منشی دھان پان سا آدمی تھا، مگر بلا کا پھرتیلا۔ پچھلے 1 سال سے اس نے کافی ترقی کی تھی۔ مراد آباد میں کچھ رقبہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا شہر کے ہسپتال کے کالج میں پڑھتا تھا۔ نہایت نالائق لڑکا، مگر پھر بھی ہر امتحان میں پاس ہو جاتا۔ منشی کو دور سے ہی ہاتھ ہلا کر اسٹیشن کی طرف نکلا۔ مسلسل 1 ہفتے کے ناغے کے بعد ٹیشن سائیں آج اپنی رہائش پر موجود تھا۔ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور اپنی راہ لی۔ وہ نہ تو کوئی بات کرتا تھا، نہ کسی سے ملتا۔ میں نے اسے کبھی چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، بس ایک زندہ لاش کی مانند درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا۔ اگر اس کی آنکھیں غور سے دیکھو تو موت کی وحشت نظر آتی تھی۔ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ قدرت بھی کبھی کبھی ایسا کام دکھاتی ہے کہ انسان نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا۔ چودھری مختار علی کی بیوی بانو کافی عرصے بعد امید سے ہوئی تو پورا خاندان بہت خوش تھا۔ وہ بھورے شاہ کے مزار پر منت اتارنے گئی تھی، جب ایک شادی کے موقع پر چلنے والی گولی اس کا کام تمام کر گئی۔ آج اس کا سوئم تھا۔ تمام انتظامات میں دیکھ رہا تھا۔ مختار علی تو صدمے میں تھا۔ شام کو بانو کی قبر پر پھول چڑھانے گیا تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ مختار علی نے سب کو واپس بھیج دیا۔ قبرستان میں ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ مختار علی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ہزار دلاسا دینے کے باوجود وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مختار علی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے موٹر سائیکل کا لاک کھولنے کے لیے جیب سے چابی نکالی تو چابی غائب تھی۔ میں نے مختار علی سے کہا کہ وہ چلا جائے، میں چابی ڈھونڈ کر واپس گھر چلا جاؤں گا، مگر وہ بازید تھا کہ ہم یہاں سے اکٹھے ہی نکلیں گے۔ میں چابی ڈھونڈنے کے لیے واپس بانو کی قبر کی طرف چل پڑا۔ مختار علی کا ڈرائیور بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم بانو کی قبر پر پہنچے تو ہماری آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ ہم نے قبر میں ایک گڑھا دیکھا جس سے تیزی سے مٹی نکل رہی تھی، اتنی تیزی سے کہ ہمارے گاڑی تک جانے اور پھر واپس آنے تک وہ آدھی قبر کھود چکا تھا۔ مختار علی کے ڈرائیور نے گندی گالی دے کر اپنے پسٹل سے فائر کیا تو ادھ کھلی قبر سے ایک ہیلوا نکلا اور تیزی سے قبرستان کی بیرونی دیوار کی طرف بھاگا۔ ڈرائیور نے پیچھے سے فائر کیا، مگر وہ دیوار پھیلا کر بھاگ گیا۔ پتہ نہیں انسان تھا کہ چھلاوا۔ فائر کی آواز سن کر مختار علی بھی وہاں پہنچ گیا۔ گورگن سے کہلوا کر اس نے پکی قبر کروائی اور صبح تک خود قبر کا پہرا دیتا رہا۔ مجھے بھی اس کے ساتھ ہی قبرستان میں رات گزارنی پڑی، کیونکہ وہ میرا دوست تھا، اسے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا تھا۔ شکر ہے میری نائٹ شفٹ چل رہی تھی۔ صبح کو سویا تو دوپہر 2 بجے آنکھ کھلی۔ فٹافٹ نہا کر کپڑے بدلے اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ شکر ہے آج ٹیشن سائیں اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا، کیونکہ میں جلدی میں اس کے لیے کھانا بھی ساتھ نہیں لایا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی پتہ چلا کہ ڈاکٹر وسیم آدھے گھنٹے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ آج خلاف معمول 3 پوسٹ مارٹم کرنے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈاکٹر وسیم مجھے دیکھ کر دیوار پر لگے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ میں نے معذرت کی اور رات کا واقعہ سناتے ہوئے پہلی لاش سے سر سے کپڑا ہٹایا۔ میری بولتی بند ہو چکی تھی۔ منشی اختر کی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور الٹے کاندھے پر 2 گولیوں کے نشانات تھے۔ میں سکتے میں آ گیا۔ رات کے وقت بانو کی قبر کھودنے والا شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ منشی اختر ہی تھا۔